اس کی یہ جرات کہ اللہ کے گھر کو یہ کہے کہ بہت پڑھ لی نمازیں، اب اس کو آفس بنا دو، اور بنا دیا، باہر لکھ بھی لیا آفس کا نام۔ ملک پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے اندر شہر لاہور میں دریائے راوی کے کنارے پی ایچ اے کے ایک ناہنجار اور انتہائی غیر ذمہ دار، اسلام دشمن، ملک دشمن ایک شخص، ایک آفیسر مسجد کو آفس میں تبدیل کیا، مسجد کو قرآن کریم ہٹوا کر، مسجد کے تقدس کو پامال کر کے اس مسجد کو شاہی آفس میں تبدیل کیا۔ مسجد شروع تو مسجد کدوں دا ختم کر دیتا گیا؟ کل دا کل رات دا ختم کرتا ہے۔ اے دے اندر جو سامان سی قرآن پاک دی نماز دے اندر انہوں نے کہا کہ ختم ہو گیا، مسجد نہیں پی ایچ اے والے نے، انہوں نے کہا مسجد ختم ہو گیا، تھے آفس بن گیا پی ایچ اے دا۔ پی ایچ اے دے ملازمہ نے گل کی ہے؟ ہاں جی، قرآن پاک صفا یا نمازاں جو کچھ بھی پیا سی اندر کوئی چیز نہیں گیا جی، سب کچھ کٹ لیا۔ ہاں جی دیکھیا سب کچھ کٹ لیا۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ یقیناً اللہ کے گھروں کو، مساجد کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ سامعین محترم، ایک خبر سنی جس سے دل کو بہت سخت تکلیف پہنچی اور غم و غصے سے وہ کیفیت ہو گئی کہ جو ناقابل بیان ہے۔ ملک پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے اندر شہر لاہور میں دریائے راوی کے کنارے پی ایچ اے کے ایک ناہنجار اور انتہائی غیر ذمہ دار، اسلام دشمن، ملک دشمن ایک شخص، ایک آفیسر مسجد کو آفس میں تبدیل کیا، مسجد کو قرآن کریم ہٹوا کر، مسجد کے تقدس کو پامال کر کے اس مسجد کو شاہی آفس میں تبدیل کیا، اور کہا کہ بہت پڑھ لی نمازیں، ختم کرو، اب اس کو آفس بناؤ۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی ذہنیت کے لوگ، کیا اسلام سے دور کا بھی ان کا تعلق ہے؟ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف اسلام کا دشمن نہیں ہے، یا تو یہ ہندو ہے، یا یہ کوئی اور غیر مسلم مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر یہاں آ کر مسلمان بنا ہوا ہے۔ حقیقت میں اس طرح کے لوگ جاسوس ہوتے ہیں۔ اس کی یہ جرات کہ اللہ کے گھر کو یہ کہے کہ بہت پڑھ لی نمازیں، اب اس کو آفس بنا دو، اور بنا دیا، باہر لکھ بھی لیا آفس کا نام۔ بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جو جگہ مسجد کے لیے منتخب ہو گئی اور جہاں ایک دفعہ مسجد بن گئی، وہ تا قیامت مسجد رہتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ اس جیسے بے غیرت انسانوں کا اس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں موجود ہونا انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، اور لوگ جو اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ خاموشی سے آ کر انہوں نے قرآن ہٹائی یا صفحے ہٹائی اور مسجد کو دیکھتے ہی دیکھتے آفس بنا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بغیرت کو ادھر ہی لٹا کر اس کا وہ حال کرتے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی جرت نہیں کرتا۔ ایک مثال ہے کہ جب چیونٹی کی موت آنے لگتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں، تو اس طرح کے بدبختوں کی جب بدبختی عروج پر آتی ہے تو پھر اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اور یہ ماضی اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کسی بھی حکمران نے مساجد کے ساتھ چھیڑا ہے، مدارس کے ساتھ چھیڑا ہے، علماء کے ساتھ چھیڑا ہے، طلباء کے ساتھ چھیڑا ہے، اہل علم کے ساتھ چھیڑا ہے، وہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی ہے۔
وہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی اور وہ حکومت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اقتدار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اپنی عزت بھی اس سے ختم کر دی۔ ماضی اس پر گواہ ہے۔ اس لیے اہل حکومت سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے بھی گزارش ہے، اور پی ایچ اے کے محکمہ کے اعلیٰ افسران سے بھی گزارش ہے کہ جاوید نامی اس بدبخت کو قوم کے سامنے لایا جائے، اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یار عجیب بات ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں پر ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جن کو مساجد کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں کسی بدبخت کے حکم سے ہوا ہوگا، راتوں رات مسجد ہٹا دی گئی اور وہاں پر صبح درخت لگے ہوئے تھے، اور بھی بہت سی جگہوں میں پتہ نہیں کس طرح کسی مسلمان کے دل و دماغ پر مسجد کو ہٹانے کا، مسجد کو گرانے کا خیال آ سکتا ہے۔ یہ شیطانی خیال کسی کافر کے دل میں تو آ سکتا ہے، کسی غیر مسلم کے دل میں آ سکتا ہے، کسی انتہائی بدبخت اور شقی القلب انسان کے دل میں آ سکتا ہے۔ ایک مسلمان تو مسجد کا احترام کرتا ہے، اور یہ احترام اللہ کی طرف سے ہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو صاف ستھرے ہو کر نئے کپڑے پہن کے جاؤ، اور مسجد کے اندر بدبودار چیز کھا کے نہ جاؤ، شور نہ کرو، باتیں نہ کرو مسجد میں۔ یہ بدبخت کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے حکمران بالا سے گزارش ہے کہ اس بدبخت کو فوراً گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دیں، اور جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی سزا دیں۔